نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان نبوت اور دل کی آنکھیں 24 گھنٹے لائیو اپنے ہر امتی پہ کرم فرما رہے، دیکھ رہے کہ کون نماز چھوڑتا ہے، کون صبح سویا رہتا ہے، اور کون الارم لگاتا ہے، اور کون الارم کے بغیر اس فکر سے سوتا ہے کہ نماز سے پہلے 10 دفعہ دیکھتا ہے نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا۔ جب 10 دفعہ دیکھے نماز کا ٹائم نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا، کیونکہ اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ جاگتا ہے ہر وقت، اور اللہ اپنے بندے سے واقف ہے، اس کے ارادے سے واقف ہے کہ یہ 10 دفعہ یا 4 دفعہ یا 5 دفعہ اس نے رات کو اٹھ کے صرف یہ دیکھا ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے۔ نماز سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، سکون ملے۔ نماز کے بارے میں فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ فرمایا جنت اس وقت تک کھلے گی نہیں جب تک ہر بندے کی 5 نمازیں پوری نہ ہوں۔ میرے ایک بزرگ ہیں مائی صاحبہ، ابھی حیات ہیں، ان کا میں نے حال دریافت کیا تو کہنے لگے کہ 55 سے لے کے جوانی تک میرے بیٹے مجھے پتہ نہیں کہ میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، لیکن جب سے میں نے نماز کی اہمیت کیا بیان سنا ہے، اس دن سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری زندگی 2 سال رہ گئی ہے، 4 سال رہ گئی ہے، 10 سال رہ گئی ہے، میں ہر نماز کے ساتھ 2 قضا نمازیں پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے بیان پہ پورا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو سزا ملے گی، تو میں نہیں چاہتی کہ میں سزاوار ہوں، سزا مجھے ملے، میں جہنم میں پھینکی جاؤں۔ تو وہ فرماتی ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں قضا کرتی ہوں۔ اب جس کو تو نماز سے محبت ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ نماز سے محبت ہونا نبی علیہ السلام سے محبت ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، نماز اگر پڑھتے رہو گے ٹائم پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو کہیں گے کہ اے نماز چلو آگے آگے میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ نماز ایک عبد بنے گی، بندہ بنے گی، اور وہ سفارش کرے گی اور آگے جا کے دروازہ کھولے گی۔ اسی طرح قرآن پاک بھی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، جو قرآن زیادہ پڑھتے ہیں اور میرے قرآن پہ عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کی قرآن سفارش کرے گا۔ اور جو قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو کمال فرمایا کہ اے حافظ قرآن، یہ جنت درجہ بدرجہ ہے اور یہ سیڑھیاں ہیں، قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن پڑھنا مکمل ہوگا اس جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اس قرآن پڑھنے والے کے والدین کو بھی جنت ملے گی اور ان کو تاج پہنائے جائے گے۔ کتنے وہ خوش قسمت ماں باپ ہیں جو بڑی محنت اور مشقت کر کے اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لگاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر کی خانہ کعبے سے بیت المقدس تک، بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء جمع ہوئے، وہاں نماز پڑھائی، سارے انبیاء ایمان لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے براق پہ سوار ہوئے اور اوپر تشریف لے گئے۔ پہلا آسمان کھلا، پھر دوسرا آسمان کھلا، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں، پھر 6واں اور پھر 7واں، پھر اوپر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
عرش پہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور اوپر اور اوپر اور اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ پھر جبرائیل رہ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرے اور آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اور یہ آگے آ بھی نہیں سکتے۔ اے محبوب میں نے اور آپ نے کچھ خاص باتیں کرنی ہیں اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ میں اللہ کا اتنا دیدار کروں کہ میرا دل راضی ہو جائے۔ وہ معراج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو معراج کی باقاعدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارک، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کی بات کرنی ہے تو پہلے پڑھو سبحان اللہ۔ آیت کا پہلا لفظ ہی سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وہ میں ہی ہوں جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کے لیے لے گیا راتوں رات، اور جب میں لے کے گیا تو اپنے محبوب علیہ السلام کے دائیں بائیں میں نے پروٹوکول کے لیے برکتیں کھڑی کی ہیں۔ جیسے نہیں لوگ آس پاس کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی وی آئی پی بندہ آئے تو وہ اوپر سے پھول ڈالتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں نے برکتیں آس پاس کھڑی کی ہوئی تھی تاکہ میرے محبوب علیہ السلام کی عزت ہو اور میرا محبوب خوش ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب علیہ السلام کو معراج ہوئی اور اتنا اللہ کے قریب چلے گئے کہ قرآن پاک کی آیت نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ پاک نے قرآن میں بتایا کہ دو جو کمانیں ہیں نا، تیر اور کمان نہیں ہوتی، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، میرے محبوب علیہ السلام اتنا میرے قریب آ گئے اور میرے محبوب علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائے اور اپنی حقیقی آنکھوں سے انہوں نے میرا دیدار کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی معراج ہے۔ پھر بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑی بڑی کتابیں ایک معراج واقعے پہ لکھی ہوئی ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لے کے جانے سے پہلے اگر اس کی بات کریں نا کہ آقا علیہ السلام نے تیاری کی، جبرائیل اوپر سے چھت کھول کے نیچے تشریف لائے اور پھر قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور پھر آقا علیہ السلام نے چشمان نبوت کھولی اور پھر عرضی کی کہ یا آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے اللہ نے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے براق لایا گیا۔ وہ ایک براق کا ہی واقعہ سنائیں تو جمعے کی تقریر کا ٹائم تھوڑا، اتنا لمبا واقعہ ہے معراج کا اور آقا علیہ السلام کے امت کے اوپر احسانات کا، اتنا لمبا واقعہ۔ تو وہ سارا واقعہ اس کو کہتے ہیں معراج۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی اور معراج آ کے ساری سنائی۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ میرا امتی چاہے گا کہ کبھی ہمیں بھی ایسے معراج نصیب ہو، تو اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام اپنے امتی سے کہہ دو 5 وقت نماز ادا کیا کرے، یہ اس کی معراج ہے۔ آقا علیہ السلام تو بڑا 18 سال کا سفر کر گیا، معراج کی تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، فرمایا نماز پڑھ جو میں نے معراج کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس معراج کا سارا ثواب عطا کر دے، اتنا کرم فرمایا۔ تو ہماری معراج آقا علیہ السلام کی معراج ہے اللہ تک پہنچنا، اور ہماری معراج ہے نبی علیہ السلام تک پہنچنا۔